الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين وفي رواية فتحت أبواب الرحمة وفتحت أبواب السماء. میرے قابل احترام بزرگوں عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پیش کیا ہے. اللہ سے دعا اللہ مجھے قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رمضان مبارک کا مہینہ پوری آب و تاب کے ساتھ ہم پر چند دنوں کے بعد سایہ فگن ہونے والا ہے. اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ یہ مہینہ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے آخرت کے لیے ثمرات اکٹھے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رمضان مبارک علیہ ایمان کے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہے. موسم بہار میں درختوں کے پتے، سوکھے درخت، سوکھی بوٹیاں، سوکھا ہوا گھاس بھی ہرا ہو جاتا ہے. اسی طرح رمضان مبارک میں جس کے دل کے اندر ایمان سوکھ چکا ہو اس کا ایمان بھی ہرا ہو جاتا ہے. اس کے ایمان کو بھی تازگی ملتی ہے اور جس کا ایمان پہلے روشن ہو، تازہ ہو، اس کی تو کیا ہی بات ہے. اس کے تو دن اور رات اللہ کی یاد میں گزرتے ہیں، نوافل میں گزرتے ہیں، تسبیحات میں گزرتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں گزرتے ہیں، قرآن سننے سنانے میں گزرتے ہیں. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کی بڑی مہربانی اور عنایت ہے اس امت پر کہ اللہ نے اس امت کو رمضان مبارک جیسا عظیم الشان مہینہ جو ہے اس کو دیا ہے. اس مہینہ میں دل کی زمین تقویٰ کے بیج قبول کرنے کے لیے عام دنوں کی بنسبت زیادہ مستعد اور سازگار ہوتی ہے اور نیکیوں کی نشو و نما کے لیے روحانی فضا زیادہ موافق ہوتی ہے. ایک طرف خدا کے انوار و تجلیات اور اس کی رحمت کا نزول دلوں کی مردہ زمینوں میں نئی جان ڈالتا ہے. ایک طرف ایسی کیفیت ہوتی ہے اور اس میں ایمان کا نور اور نیکی کا ذوق و شوق پیدا کر دیتا ہے اور دوسری طرف ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ جس میں خدا کی اطاعت و بندگی کا، خدا کی عبادت کا جذبہ ابھرتا ہے. دلوں میں نیکی کے لیے محبت، برائی کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے. بڑی تعداد میں مسلمان نیکی کی طرف رجوع کرتے ہیں. رمضان مبارک کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جمع کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے تاکہ وہ اس مبارک مہینہ کے شایان شان اس کا استقبال کر سکیں، روزے اور نوافل کے اہتمام کا عزم کریں اور نیکی اور تقویٰ کا زیادہ سے زیادہ راہ فراہم کر سکیں. روزے اور نوافل کے اہتمام کا زیادہ سے زیادہ راہ فراہم کر سکیں
تو آج ہم بھی اس خطبہ کو سنیں اور اس خطبہ کو سن کر دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے کس طرح کر کے وہ نقشہ پیش کرتے تھے کہ جس سے ان کے دل کے اندر نیکی کی طرف رجحان اور زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ تو اس کے مخاطب ہم ہیں اور اس میں جو ہدایات دی جا رہی ہیں کسی اور کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فکن ہو رہا ہے۔ اس مہینہ میں ایک رات ایسی ہے جو فضیلت و برکت کے لحاظ سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے آپ ایک طرف عبادت کریں، اس رات میں آپ ایک رات میں عبادت کریں تو 1000 مہینے ایک طرف، ایک رات ایک طرف، وہ ایک رات ان 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو کتنا بڑا ثواب ہے۔ 1000 سال تو آدمی کی عمر ہی نہیں ہو سکتی، 1000 مہینے تو آدمی کی عمر ہی نہیں ہو سکتی، تو اتنا بڑا اجر و ثواب ایک رات میں۔ پھر فرمایا اس مہینہ کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں قیام کو نفل کے درجہ میں رکھا ہے، تطوع کے درجہ میں رکھا ہے۔ اس مہینہ میں جو شخص خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیکی کا کوئی ایسا کام کرے جس کی حیثیت نفل کی ہے تو اس کو اس کا ثواب، اجر و ثواب فرض کے برابر ملے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر۔ ویسے اگر 70 نوافل ادا کیے جائیں تو کہتے ہیں کہ 70 نفل جو ہے وہ ایک فرض کے برابر ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ فرض نہیں ہوتا، لیکن اس کو حضور فرما رہے ہیں کہ نفل جو ہے وہ فرضوں کے برابر۔ پھر یہ پڑھنے والے نفل ہی نہیں ہیں، ان نفلوں سے مراد کوئی بھی نفلی کام ہے۔ راستے سے آپ پتھر ہٹا دیتے ہیں، راستے سے آپ کانٹا شیشہ ہٹا دیتے ہیں، کوئی تکلیف دینے والی چیز ہٹا دیتے ہیں، کسی آدمی کو راستہ دکھا دیتے ہیں، کوئی اور نیکی کا کام کرتے ہیں جس کو آپ پر فرض نہیں کیا گیا تو آپ کو ثواب ملے گا فرض کا۔ تو فرمایا جو فرض ادا کرے گا اس کا ثواب عام دنوں کے 70 فرضوں کے برابر۔ ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ بولے سبحان اللہ۔ تھوڑا اجر ہے، کتنا اجر ہے، عام مہینے تو نہیں اس کا مقابلہ کر سکتے۔ اس لیے رمضان المبارک جو شہر مبارک ہے، برکت والا مہینہ، پھر اس مہینے میں اتنی عظمت ہے، اتنی برکت ہے کہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اسی وجہ سے سردار ہے کہ نیکیوں کے خزانے ہیں اس میں۔ فرمایا کہ 70 فرضوں کا ثواب ایک فرض ادا کرنے سے۔ یہ نماز والے صرف فرض ہیں، ان کا بھی ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے، لیکن اس کے علاوہ جو فرض آپ ادا کرتے ہیں، بچے کی شادی کرتے ہیں، کیونکہ نکاح جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے فرض ادا کرنا ہے، تو جو فرض ادا کرنا ہے اگر اس مہینے میں کرے گا تو اس کو 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح کر کے کوئی بھی فرض، آپ پر کوئی بھی چیز فرض ہے، آپ اس کو ادا کرتے ہیں اس مہینے میں، اس مہینے کی مناسبت سے آپ کو 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ پتہ ہے اس میں لوگوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، ہر ایک آدمی کوشش کرتا ہے کہ ہم دوسرے بھائی کا خیال رکھے، اس پر خرچ کرے، اس کو دیکھے وہ کمزور تو نہیں ہے، وہ غریب تو نہیں ہے، اس کو راشن ڈلوا دے، اس کی کمزوری اور غربت کا خیال رکھے۔ تو یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں فرمایا مومن بندے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ واقعی آپ نے دیکھا ہوگا باقی مہینوں میں لوگ فروٹ نہیں کھا سکتے، رمضان مبارک میں ہر ایک آدمی فروٹ کھاتا ہے، کھجوریں کھاتا ہے، طرح طرح کی اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے، لیکن کبھی نہیں کوئی کہتا جی آج تو ہمارے گھر میں کھجوریں نہیں آئیں، آج تو ہم بھوکے رہ گئے ہیں۔ ویسے ہم حالات میں ہو سکتے کوئی کیا دے، لیکن رمضان مبارک میں کوئی بھی مومن ایسی بات نہیں کرتا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ رمضان مبارک کے مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ جو اس مہینہ میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، گناہ معاف، اور پھر روزہ کے برابر ثواب۔ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے،
آپ نے روزہ تو رکھا ہے، آپ نے روزے کا ثواب ملے گا. جس کا روزہ کھلایا ہے اس نے روزہ جو کھولا ہے اس کو اپنے روزے کا بھی ثواب ملا، اور جو اس نے اس کا روزہ کھلایا جس نے کھلایا اس کو روزے اس کے برابر کا ثواب. جتنے آدمی کو روزہ کرا ہے 100 آدمی کا روزہ کھلایا ہے 100 روزوں کا ثواب مل گیا اس کے نامہ اعمال. تو اس طرح کر کے، اور روزہ کھلانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ بھی آگے حدیث میں آ رہا ہے. اسی حدیث میں جو اس مہینہ میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا اس کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا، اس کو آتش جہنم سے نجات ملے گی. اتنا بڑا انعام ہے، آتش جہنم سے نجات ملے گی، اور اس کو اس عمل کا اجر و ثواب روزے دار کے برابر ملے گا، اور خود روزے دار کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، صحابہ نے پوچھا یہ بڑا نکی کا بہت بڑا، یہ تو ثواب والا کام ہے، پتہ نہیں کتنا خرچہ اس پر ہوگا، اس پر تو بڑے پیسے لگتے ہوں گے. تو ہم میں سے ہر ایک کے پاس تو سامان افطار نہیں ہوتا. صحابہ نے کہا ہم کے پاس تو اتنا سامان نہیں ہوتا، اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، جہنم کی آگ سے بھی جان چھوٹ جائے اور گناہ بھی سارے معاف ہو جائیں اور اجر و ثواب بھی روزہ دار کے برابر مل جائے. یہ تو بڑے بڑے کام ہیں، ہمارے پاس تو اتنا کوئی مسائل ہی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب اس آدمی کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی اور پانی کے ایک گھونٹ پر روزے دار کو روزہ افطار کرائے. سبحان اللہ. پانی کے ایک گھونٹ پر اور دودھ کی تھوڑی سی لسی پر بھی جو آدمی افطاری کراتا ہے اس کو یہ اجر و ثواب، اتنا بڑا اجر و ثواب اس کو مل جائے گا. میں جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلا دے گا، پیٹ بھر کر کھلا دے گا، فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا. اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا، پھر اس سے پیاس نہ لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. فرمایا اس مہینہ کا پہلا حصہ رحمت ہے، اولہ رحمت وأوسطہ مغفرت، دوسرا حصہ مغفرت ہے، وآخرہ عتق من النار، اور آخری حصہ دوزخ کی آگ سے نجات ہے. فرمایا جو شخص اس مہینہ میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا روزہ رکھنے کی وجہ سے تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور دوزخ کی آگ سے اس کو نجات بخشے گا، اس لیے کہ اس نے اس آدمی کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا ہے. کس وجہ سے کیا ہے؟ رمضان کے روزے کی وجہ سے. تو رمضان کے روزے کی وجہ سے اس کے ساتھ نرمی اور شفقت کا برتاؤ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جہنم کی آگ سے بھی بچا دے گا اور جنت میں بھی داخل کر دے گا. تو ایسا اللہ تعالیٰ اس کو انعام سے نوازے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ کے آغاز میں یہ خوشخبری دی کہ ماہ رمضان میں ایک رات ایسی ہے جو اپنی فضیلت اور عظمت کے لحاظ سے 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. مطلب یہ ہے کہ ایمان کو جو تقویت، دل کو جو جذبہ اور اخلاص اور عمل اور زندگی کو جو طہارت و پاکیزگی اس ایک رات میں حاصل ہوتی ہے، وہ اس ایک رات کی عبادت میں جو حاصل ہوتی ہے، جو منزلیں بندہ اس ایک رات میں طے کر لیتا ہے وہ 1000 مہینوں میں طے نہیں ہو سکتی. سمجھ نہیں آئی؟ وہ 1000 مہینوں میں طے نہیں ہو سکتی. مطلب یہ کہ 1000 مہینوں کی منزلیں ایک طرف اور اس رات کی عبادت ایک طرف، یہ رات کی عبادت پھر بھی ان 1000 منزلوں کی عبادتوں سے یہ ایک رات کی عبادت افضل ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ کہا کریں، اس پر بھی اجر و ثواب ہے. تو کتنا بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. اس سے یہ رمضان مبارک کے مہینے کی قدر پیدا ہوتی ہے انسان کے دل کے اندر. بعض بھائی تو بیچارے پریشان ہیں بڑے،
کہ رمضان آ رہا ہے، گندم کی کٹائی کا بھی مسئلہ ہے، اور بھی بے شمار مسائل ہیں، پریشان ہو گئے ہیں رمضان کو آتے دیکھ کر۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہم نے دیکھا ہے بزرگ آدمی روزے رکھ کر وہ ایسے منہ کو بند کر کے بیلوں سے پھلے جسم آدھے نواڑا، روزے بھی رکھے ہوئے، مشقت والا کام ان کا تھا۔ آج کا تو مشینی دور ہے، لوگ رات کے وقت بعض کام کر سکتے ہیں، دن کے وقت کام بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا کوئی عذر ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اجازت دے دیتی۔ لوگ کرتے ہیں کام، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو روزے رکھ کر محنت و مشقت والے کام کرتے ہیں، تو ہو سکتے ہیں اس لیے وہ لوگ کر لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے پاس عذر نہیں ہوگا جو کام کا بہانہ بنا کر یہ کہیں گے کہ شاید ہماری بچت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان افراد کو کھڑا کر دے گا جو روزہ رکھ کر گندم کی کٹائی کریں گے کہ یہ بھی تو تمہارے جیسے انسان تھے، یہ اگر کر سکتے تھے تو تم کیوں نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح کر کے جو عذر بھی جو آدمی بھی پیش کرے گا اس کے مقابل اللہ تعالیٰ بندہ کھڑا کر دے گا کہ یہ عذر تیرے پاس تھا تو یہ بھی تو تیرے جیسا گوشت پوست کا انسان تھا، یہ بھی یہ سارے کام کرتا رہا ہے، گندم کی کٹائی بھی کرتا رہا ہے، روزے بھی رکھتا رہا ہے، محنت مشقت بھی کرتا رہا ہے، تو اس لیے یہ تیرا عذر اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ تو فرمایا کہ 1000 مہینوں کی اطاعت و عبادت بھی نصیب نہیں ہو سکتی، اور قرب الہی کی جو منزلیں بندہ کو ایک رات میں مل سکتی ہیں، 1000 مہینے ایک طرف ہوں تو وہ منزلیں نہیں مل سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک رات میں اتنا آدمی ذخیرہ اکٹھا کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بابرکت مہینہ رمضان المبارک کی آخری اشرا کی تاک راتوں میں ہے۔ یہ جو بابرکت رات ہے اس مہینہ کی بابرکت رات آخری تاک راتوں میں ہے۔ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں یہ جو تاک راتیں ہیں، ان میں لیلۃ القدر کی رات ہے، اس کو تلاش کرنا چاہیے، اور اس مہینے کے لیے ابھی سے اپنے ذہن سازی شروع کر دینی چاہیے، اپنا شیڈول بنا لینا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے کو کس طرح گزارنا ہے، اپنا پورا پروگرام ترتیب دے کر اس کے مطابق گزاریں گے تو آسانی پیدا ہوگی۔ قرآن مجید کی تلاوت کے اوقات رکھیں، مطالعہ کریں، اسلامی کتابوں کا مطالعہ اس کے اوقات رکھیں، نوافل کے اوقات رکھیں، اپنے اوقات کو تقسیم کر کے جب آپ کریں گے کام تو آپ کو آسانی پیدا ہوگی۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔